بشارتوں کی نوید ہم ہیں، محبتوں کے نقیب ہم ہیں، رہے طلب میں نگار یکتا سے دور تم ہو، قریب ہم ہیں۔ تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، تمہاری نبضیں ہمارے دم سے جواز ڈھونڈیں گی زندگی کا، کہ لکھنے والے نے لکھ دیا ہے مریض تم ہو، طبیب ہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ ہندوستان میں جوں جوں عید الاضحیٰ قریب آتی جا رہی ہے، ہندو توا کی شدت پسند سوچ رکھنے والے بعض عناصر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کہیں قربانی کے جانوروں کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں مذہبی جذبات کو بھڑکا کر نفرت کی فضا قائم کی جاتی ہے، اور کہیں مسلمانوں کو اپنے بنیادی مذہبی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے دعوے کرنے والے معاشروں میں بھی بعض اوقات تعصب اور نفرت انصاف پر غالب آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان میں بھی جب عید الاضحیٰ قریب آتی ہے تو ایک خاص فرقے کے خلاف سرکاری سطح پر ایسی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں جن کا مقصد انہیں قانونی طور پر قربانی کرنے سے روکنا ہوتا ہے۔ آرڈیننس اور حکومتی احکامات کے ذریعے مذہبی آزادی کو محدود کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے معاشرے میں برداشت اور رواداری کی شدید کمی پیدا ہو چکی ہے۔ اگر کسی شخص یا گروہ کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق عبادت اور قربانی کرنے کا حق حاصل نہیں، تو پھر ہم دنیا کو کس منہ سے مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کا درس دے سکتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبائی انتظامیہ کو اہم مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں مطالبہ کیا گیا کہ قادیانی گروپ کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 289 بی اور 298 سی کے تحت اسلامی شاعر اختیار کرنے سے روکا جائے۔ بار ایسوسی ایشن کے مطابق نماز عید، خطبہ، قربانی اور دیگر شاعر اسلام صرف مسلمان ادا کریں گے۔ ختم موقف اختیار کیا گیا کہ خلاف ورزی کی صورت میں فوری اور سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ امن عامہ، مفاد عامہ اور قانون کی بالادستی کے پیش نظر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واضح تحریری احکامات جاری کیے جائیں۔ مراسلے میں زور دیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے دوران کسی بھی خلاف ورزی پر ملوث افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی یقینی بنائی جائے۔ احمدی خود کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق اسلام، قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امن، محبت، رواداری اور انسانیت پر عمل کرنے والی جماعت ہے۔ ان کے نزدیک آج جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ انہیں ابتدائی اسلام کے اس دور کی یاد دلاتا ہے جب کفار مکہ مسلمانوں کو عبادت، نماز، اذان اور دینی آزادی سے روکتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ میں کمزور مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئیں۔ آج اگر کسی گروہ کو نماز پڑھنے، عید منانے، قربانی کرنے یا قرآن کریم پڑھنے سے روکا جائے تو یہ ایک نہایت سنگین انسانی اور مذہبی آزادی کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں ریاست یا ہجوم کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی شہری کو اس کے مذہبی شاعر ادا کرنے سے محروم کرے۔ تنگ نظر لوگ مذہب کے نام پر صرف دوسروں کا جینا حرام کرنا جانتے ہیں۔ ان کے نزدیک دین کا مقصد انسانوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنا، معاشرے کو تقسیم کرنا اور کمزور طبقات کو دبانا ہے۔ حالانکہ حقیقی مذہب تو انسانیت کی خدمت، بھلائی، فلاح اور خیر خواہی کا درس دیتا ہے۔ اگر مذہب انسان کو دوسروں کے حقوق پامال کرنے پر آمادہ کرے تو وہ مذہب کی اصل روح نہیں بلکہ انسان کی اپنی انتہا پسند سوچ ہوتی ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی مذہبی رواداری، برداشت اور عدل و انصاف کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں عیسائیوں کو اپنے مذہبی جلوس نکالنے کی آزادی عطا فرمائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ نجران کے عیسائی وفد کو مسجد نبوی میں اپنے طریق کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ وہ عظیم مثال ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ اسلام جبر اور نفرت کا مذہب نہیں بلکہ محبت، احترام اور آزادی کا دین ہے۔ افسوس،
آج انہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بعض لوگ اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم قرآن کریم کا عربی لکھا ہوا صفحہ ہاتھ میں پکڑ لے تو اس پر گستاخی کا الزام لگا دیا جاتا ہے، ہجوم مشتعل ہو جاتا ہے اور لوگ جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن تو ہدایت اور رحمت کی کتاب ہے جسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک غیر مسلم قرآن کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے محبت اور حکمت سے اسلام کا پیغام سمجھایا جانا چاہیے، نہ کہ تشدد اور نفرت کے ذریعے خوفزدہ کیا جائے۔ آج دنیا بھر میں مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، لوگوں کے جذبات کو بھڑکا کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھارت میں ہندو مسلم نفرت کو سیاسی ہتھیار بنایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں بعض مذہبی گروہ اپنے مخالفین کے خلاف قانون اور ریاستی طاقت استعمال کرواتے ہیں۔ اس طرز عمل سے نہ صرف معاشرہ تقسیم ہوتا ہے بلکہ نئی نسل کے ذہنوں میں بھی نفرت اور انتہا پسندی جنم لیتی ہے۔ اسلام کی اصل تعلیم یہ ہے کہ انسان خواہ کسی بھی مذہب، قوم یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اس کے جان و مال اور عزت کا احترام کیا جائے۔ قرآن کریم واضح طور پر کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے تو پھر بندے کس حق سے دوسروں کے ایمان اور عقائد پر پہرے بٹھاتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کو دوبارہ سمجھیں۔ اگر ہم واقعی عاشق رسول ہیں تو ہمیں اپنے کردار میں رحم، انصاف، برداشت اور محبت پیدا کرنا ہوگی۔ نفرت، تشدد، قتل اور انتقام کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے، بلکہ وہ طاغوتی سوچ کے نمائندے ہوتے ہیں جو دین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اسلام سے کیوں دور ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کی اصل روح کو چھوڑ کر ظاہری نعروں کو اپنا لیا ہے۔ اگر مسلمان پھر سے عدل، رحم، اخوت اور رواداری کی مثال قائم کریں تو دنیا دوبارہ اسلام کے حسن کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو امن، بھائی چارے اور حقیقی اسلامی معاشرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر احمدی نماز پڑھ لیں یا قربانی کر لیں سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سینوں کے اوپر جیسے ترشول برستے ہیں، یہ نہ کرو۔ ادھر پھر پاکستان کے اندر کیا ہم بدیاں کریں؟ تم تو کر رہے ہو، تمہیں تو کوئی احساس نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کو آپ گرفتار کرتے ہو، ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، قربانیاں نہیں کرنے دے رہے۔ یار یہ پاکستان کے اندر جرم بن چکا ہے، نمازیں پڑھنا پاکستان کے اندر جرم بن چکا ہے۔ یہ کہاں سے یہ ملک سروائیو کرے گا؟ بتائیں آپ ذرا، یہ ملک کیسے پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا؟ کس طریقے سے یہ ملک نشو و نما پائے گا جس ملک کے اندر نماز پڑھنا قانوناً جرم بنا دیا گیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا اس ملک کے اندر جرم ہے۔ احمدی جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا جرم پتہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے پکڑا گیا ہے احمدی، یہ جرم ہے پاکستان کے اندر۔ اور ویسے آپ 2 نمبری کرو، جو مرضی کرو، چونے لگاؤ، 2 نمبر مال بنا کے بیچو، رشوتیں لو، رشوتیں دو، وہ صحیح ہے پاکستان کے اندر۔ کوئی بندہ اگر صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلنا چاہ رہا ہے تو وہ قانوناً جرم ہے پاکستان میں۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک وائس آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔